الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ الاحزاب کی آیات ہیں، جیسا الحمدللہ آپ نے پڑھا ہے سورۃ الاحزاب میں کہ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص، آپ کی شان، آپ کی عظمت، آپ کے معجزات کا ذکر فرمایا. سب سے پہلے جب سورت مبارک شروع ہوئی تو اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کو خطاب فرمایا کہ آپ کافروں اور منافقوں کی بات نہ سنیں، آپ صرف اس بات کی اتباع کریں جو اللہ نے آپ کی طرف وحی فرمائی ہے. اللہ جو کچھ آپ فرماتے ہیں دیکھنے والے، جاننے والے. اور ہر بات میں وتوکل علی الحی الذی لا یموت وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا، اپنے اللہ پہ بھروسہ کریں، اللہ پہ آسرا کریں، اللہ ہی کافی. اس کے بعد اللہ نے رسومات جاہلیت کا رد کیا تھا کہ جیسے دل میں انسان کے جسد میں دو دل نہیں ہوتے، ایک انسان کے بھی دو باپ نہیں ہوتے، اسی طرح کسی انسان کی بیوی بیوی ہوتی ہے، ماں ماں ہوتی ہے، بیوی ماں نہیں بن جاتی، ماں بیوی نہیں بن جاتی. اور جو لوگ زہار کرتے ہیں اپنی بیویوں کو کہہ دیتے ہیں تم میرے لیے ماں کی طرح ہو، تم میرے لیے بیٹی کی طرح ہو، تم میرے لیے بہن کی طرح ہو، وہ حرام ہو جاتی ہیں، لیکن کفارہ ادا کرنے کے بعد بیوی بیوی رہتی ہے. اور دوسرا اللہ نے یہ حکم بیان فرمایا تھا کہ جو لوگ بچوں کو پالتے ہیں
لے پالک جنہیں کہا جاتا ہے، تو ان بچوں کو ان کے ماں باپ کے ساتھ، ان کے والد کے نام کے ساتھ پکارا جائے، انہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ تم ان کو اپنے نام کے ساتھ پکارو۔ اور اسی طرح قیامت میں بھی اللہ تمہیں تمہارے نام سے اور باپ کے نام سے پکاریں گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وما جعل ادعیاکم ابناءکم، جن کو تم بیٹا کہتے ہو وہ حقیقی بیٹے نہیں بن جاتے، وہ تمہارے میراث کے حصے دار نہیں بن جاتے، ان کی بیویاں تم پہ حرام نہیں ہو جاتی، وہ تو زبانی کلامی بیٹا ہے، آدمی محبت میں کہہ دیتا ہے کہ میرا بیٹا ہے۔ اسی لیے میرے محبوب نے جب حضرت زید کو بیٹا بنایا تو لوگ زید ابن محمد کہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، اپنے باپ کے ساتھ ادعوہم لآبائہم ھو اقسط عند اللہ، ہر آدمی کو اس کے باپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے، تو پھر ان کو زید ابن حارثہ پکارا گیا۔ فرمایا فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، اور بعض لڑکے ایسے ہوتے ہیں جن کے ماں باپ کا تمہیں پتہ بھی نہ ہو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، تمہارے دوست ہیں، یہ نہیں ہے کہ تمہارے بیٹے بن جائیں۔ اور جو کچھ ہو چکا ہے اور تم نے خطا کیا ہے، عمدن نہیں کیا، اس پر گناہ نہیں ہے، اللہ بخشنے والے ہیں اور مہربان ہیں۔ اس کے بعد فرمایا تھا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ محمد مصطفیٰ کی ذات جو ہے تمہیں اپنی ذات سے بھی مقدم ہو، اپنی جان سے بھی اولا، کائنات کے ہر بندے سے اولا، والد والدین ساری مخلوق سے اولا، سب سے افضل، سب سے پیاری، سب سے محبوب ذات جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا مانا کہ اگر سارا خاندان ایک طرف ہے، کائنات ایک طرف ہے، لیکن فرمان محمد مصطفیٰ ایک طرف ہے، تو اللہ کے نبی کا فرمان جو ہے وہ اولا ہوگا۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ برادری کی مجبوری ہے اور قومی مجبوری ہے اور قبیلے کی مجبوری ہے، مجبوریوں میں تو امتحان ہوتا۔ فرمایا وَأُولُو الْأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور حضور کی شان کیونکہ اتنا بلند ہے، اللہ نے ان کی بیویوں کو بھی مقام دیا کہ وہ سارے مومنوں کے لیے مائیں ہیں، یعنی تعظیم و تکریم میں مائیں ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ قوم ان کے سامنے جائے گی، پردہ ختم ہو گیا یا وارث بنے گی، نہیں، شان ہے، عظمت ہے۔ اور اللہ کے نبی کی بیویوں سے حضور کے بعد کسی امت کو نکاح کرنا بھی جائز نہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا۔ پہلے حضور پاک نے جیسے کسی مہاجر کو انصاری کا بھائی بنا دیا، وہ وارث بھی بن گئے۔ اللہ نے فرمایا بھائی بنانے سے کوئی وارث نہیں بنتا، وارث وہ ہوں گے جو رشتہ دار ہیں، وارث وہ ہوں گے جو ذوی الفروض ہیں، وارث وہ ہوں گے جو ذوی الارحام ہیں، وارث وہ ہوں گے جو ذوی الاسباط ہیں، اور اللہ نے ان میں ایک دوسرے کا درجہ اور حصہ زیادہ رکھا ہے۔ ہاں اگر کسی کے ساتھ تم بھلائی کر کے کچھ دینا چاہو تو تمہاری مرضی ہے، لیکن تمہارے وارث کون ہیں؟ تمہارے بیٹے ہیں، تمہاری بیٹیاں ہیں۔ یہ بھائی بنایا ہوا آدمی وارث نہیں بنتا ہے، جیسے بیٹا بنایا ہوا بیٹا نہیں بنتا، بیٹا بنایا ہوا وارث نہیں بنتا، اسی طرح اگر تم بھائی بھائی بن جاؤ تو ایک دوسرے کے وارث نہیں بنو۔ اب اگر اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُم مِّنكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے پھر تمام پیغمبروں سے عہد لیا، وعدہ لیا، میرے محبوب آپ سے بھی، حضرت نوح سے بھی، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ سے بھی بڑا پکا وعدہ لیا۔ ان 5 پیغمبروں کا نام اس لیے ذکر کیا گیا کہ یہ اولو العزم من الرسل ہیں، تمام پیغمبروں سے شان والے ہیں، اور سب سے زیادہ شان والے حضرت محمد مصطفیٰ ہیں۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا عَلِيمًا، تاکہ قیامت والے دن ہم سوال کر سکیں کہ پیغمبروں نے اپنا رسالت کا پیغام پہنچایا یا نہیں پہنچایا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے لیے ہم نے عذاب دردناک تیار کر رکھا ہے۔
ان کے بعد پھر آیا قصہ احزاب۔ قصہ احزاب کا مختصراً خلاصہ یہ ہے کہ یہودیوں کی سازش سے مکے والے اور بنو غطفان اور اسی طرح باقی دیگر قبائل جو تھے، بنو اسلم ہیں، بنو اشجع ہیں، بنو فزارہ ہیں، ان سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ مدینے پہ چڑھائی کرو اور اسلام کو ختم کر دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر چلی تو آپ نے حضرت سلمان کے مشورے سے خندق کھودی، اور وہ خندق جو ہے تقریباً 3 میل لمبی تھی اور 5 گز گہری تھی، اور اسی طرح چوڑائی تھی تاکہ کوئی گھوڑے سے یا بندہ جلدی سے چل کے عبور نہ کر سکے۔ اور اسی خندق کے دوران میں 2 معجزات پیش آئے۔ ایک معجزہ پیش آیا کہ ایک ایسی چٹان آئی جو ٹوٹتی نہیں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے یہ آیت پڑھی، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، اور ضرب ماری، وہ چٹان ٹوٹی، پھر آپ نے دوسری ضرب ماری، پھر تیسری ضرب ماری، ہر ضرب کے ساتھ روشنی پھوٹی، اور اس روشنی میں اللہ نے صنعاء، یمن، کسریٰ، قیصر کے محلات اور ملک دکھلائے، اور حضور کو خوشخبری دی کہ آپ کی امت جو ہے ان علاقوں کو فتح کرے گی اور یہاں بھی اسلام کا پرچم لہرائے گا۔ تو ایک معجزہ یہ بھی اسی خندق کے دوران آیا، اور دوسرا معجزہ حضرت جابر نے دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا متواتر مشقت، محنت کرنے سے اور آپ کو صحیح خوراک نہ ملنے سے آپ کے چہرے پر بھوک کے اثرات ہیں۔ اپنے گھر میں آ کے بیوی سے پوچھا کہ کچھ ہے، اس نے کہا کہ ہاں 1 سا کے قریب ہمارے پاس جو ہے، یعنی 3.5 سیر جو ہے، ایک چھوٹا بکرا ہے۔ اب میں تم آٹا پیس لو، میں بکرا بناتا ہوں، اور حضور کو دعوت دے کے لے آتے ہیں۔ حضرت جابر نے دعوت کی، حضور نے فرمایا ہلموا یا معشر الانصار والمہاجرین ہلموا الی دعوت جابر۔ حضور نے فرمایا کہ مہاجر و انصار سب کام چھوڑ دو، چلو حضرت جابر کی دعوت ہے۔ حضرت جابر حیران ہو گئے کہ 4-5 آدمیوں کا کھانا ہے، 3-3.5 سیر آٹا ہے اور ایک چھوٹا سا بکرا ہے، اور حضور نے تو سارے صحابہ کو بلا لیا، سارے صحابہ آ رہے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں۔ لیکن آپ نے بیوی سے پوچھا، بیوی سے کہا تو بیوی نے کہا اخبرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے حضور کو بتلا دیا تھا کہ ہمارے گھر میں یہ حال ہے؟ قال اخبرت، اس نے کہا میں نے بتلا دیا۔ پھر بیوی نے کہا پھر پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، پھر بلانے والا جانے اور اس کا خدا جانے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھانا خود تقسیم کیا، روٹیوں کے ٹکڑے بنا کے خود تقسیم کیے، سالن مبارک خود تقسیم کیا۔ حضرت جابر فرماتی ہیں کہ واللہ ساری قوم نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا، میں جب دیگچی کی طرف دیکھتا تو نہ گوشت کم ہوا تھا نہ آٹا کم ہوا تھا، اسی طرح روٹیاں چل رہی تھیں۔ یہ معجزہ تھا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو یہ واقعہ جو ہے یہ بھی غزوہ خندق میں پیش آیا، اور اس کے بعد جب کافر آ گئے اور انہوں نے محاصرہ کر لیا، تقریباً 15,000 کا لشکر تھا۔ اب دیکھیں کافروں کی تعداد بڑھ رہی ہے، بدر میں 1,000 تھے، احد میں 3,000 تھے، احزاب میں 15,000 آ گئے مقابلے پر۔ ان کا منشا یہ تھا کہ اسلام کو مٹا دیں، جیسے آج بھی کفر چاہتا ہے کہ اسلام کو مٹا دے، مسلمانوں کو مٹا دے، دین کو مٹا دے، دین والوں کو مٹا دے۔ لیکن یاد رکھیں 1400 سال کی تاریخ شاہد ہے کہ اسلام کو مٹانے والے اللہ کی قدرت سے مٹ گئے، لیکن اسلام زندہ ہے۔ اللہ کے دین کو مٹانے والے مٹ گئے، لیکن دین اسلام زندہ ہے اور قیامت تک باقی رہے گا، کیونکہ دین اسلام کے سوا تو کوئی دین ہی نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن يبتغ غير الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرین۔ جب سارے احزاب نے گھیر لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 نمازیں بھی قضا ہو گئیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کے ساتھ وہ 4 نمازیں قضا پڑھی،
اور مسجد الفتح میں حضور پاک نے 3 دن دعا مانگی، اور وہ 3 دن سوموار، منگل اور بدھ، یہ 3 دن تھے جس میں حضور دعاؤں میں مشغول رہے۔ اور اسی زمانے میں یہ واقعہ آیا کہ حضور نے فرمایا من یاتینی بخبر القوم، کون ہے جو جا کے قوم کی خبر لے آئے؟ کوئی صحابی نہ اٹھا، چونکہ اندھیری تھی اور سخت سردی تھی، شدید ہوا تھی، کسی کو باہر نکلنے کی جرأت نہیں ہوتی تھی۔ حضور نے فرمایا قم یا حذیفہ، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ حضور نے میرے نام لے کے مجھے فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ۔ میں کھڑا ہوا تو فرمایا کہ جاؤ اور حال حوال لے کے آؤ، جا کے پتہ کرو کہ دشمن کا کیا ارادہ ہے، دشمن کیا سوچ رہا ہے۔ لیکن فرمایا فلا یتحدثن شیئا، اور وہاں کوئی ایسی بات نہ کرنا کہ معاملہ اور زیادہ بھڑک جائے، کوئی اقدام نہ کرنا، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ صرف خبر لے کے آنا۔ اور یہی وہ موقع ہے جس پہ حضرت نعیم ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر حضور کی خدمت میں عرض کیا اور آپ کی اجازت سے جا کے کوشش کی بنو قریظہ، قریش اور بنو غطفان کے قبائل میں پھوٹ ڈال دی۔ اس ایک بندے نے بھی اس جنگ میں بڑا کردار ادا کیا۔ حضرت حذیفہ فرماتی ہیں کہ جب میں معلوم کرنے کے لیے نکلا، معلوم یہ ہوتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے میرے ارد گرد میں ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ میں بالکل گرمی میں چل رہا تھا، مجھے سردی کا کوئی احساس بھی نہیں ہوا۔ اور میں چلتے چلتے، جو اللہ آگ کو گلزار بنانے پہ قادر ہے وہ سردی کے اندر بھی گرمی پیدا کرنے پہ قادر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ اللہ نے آگ کو گلزار بنا دیا، حضرت حذیفہ پہ اللہ نے سردی کو گرمی میں تبدیل کر دیا۔ یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید، جو چاہے وہ کر دے، جو ارادہ فرمائے وہ کر دے۔ فعال لما یرید، اسی کی شان ہے اور اس کا ارادہ ہوتا ہے اور کام ہو جاتے ہیں۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم ارادہ کرتے ہیں تو حکم دیتے ہیں ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے کعبے میں دعا کریں کہ یا اللہ ہم عاجز ہیں، کمزور ہیں، بے سہارا ہیں، بے وسیلہ ہیں، اب اپنے شان کن فیکون کا اظہار فرما کے کفر اور کفر کی ہم نوا طاقتوں کو ہمیشہ کے لیے ذلت سے دوچار کر دے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ پر یہ کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ نے تو صرف حکم دینا ہے۔ یہ تو مسلمانوں پہ آزمائش ہے، ابتلا ہے، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو فوراً اللہ پاک اپنے دشمنوں سے انتقام لے سکتے۔ جہاں وہ غفور الرحیم ہے وہاں اسی کی ذات عزیز الانتقام ہے، جہاں وہ ستار ہے وہاں سریع الحساب ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید، اللہ کی پکڑ جو ہے بڑی سخت ہے۔ مولا اب پورے عالم میں، شرق میں، غرب میں، شمال میں، جنوب میں، عرب میں، عجم میں، ایشیا میں، اوروپا میں، یورپ میں، ہر جگہ تیرے نام لیواؤں کا خون جو ہے بے قیمت ہو کے گلیوں میں بہ رہا ہے، رحم فرما دے میرا مولا، رحم فرما، اپنے نام لیواؤں کی مدد فرما۔ اگر تو نے مدد نہ کی تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں، پھر ہمارا کون ہے تیرے سوا؟ مالی سوا قریب بابک حیلتن ولئن رددت فأی باب نقرؤ، جیسے کسی بزرگ نے کہا کہ مولا تیرے سوا کوئی دروازہ نہیں، اور اگر تیرا دروازہ بھی مجھ پہ بند ہو جائے تو میں کس کا دروازہ جا کے کھٹکھٹاؤں گا، لہذا تیری رحمت کے سوا ہم نہیں چل سکتے۔ حضور حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں ساری خبریں لے کے آیا، جب میں حضور کے پاس آیا تو اب مجھے سردی نے پکڑ لیا، اور یہ شان ہے کہ حضور نے مجھے اپنے پاؤں کے قریب سلا لیا اور اپنا کپڑا بھی میرے اوپر ڈال دیا، اور مجھ سے پوچھا حذیفہ بتلاؤ قوم کا کیا حال ہے؟ اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اس صورت میں جو آپ نے پڑھا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، ایمان والو اللہ کی نعمت، اللہ کی مدد، اللہ کی رحمت کو یاد کرو، اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اذ جاءت
جاءتكم جنود، جب دشمن کے لشکر اکٹھے ہو کے آ گئے، فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، اور میرا مدنی آپ کی مدد کے لیے ہم نے ہوا بھیجی، آپ کی مدد کے لیے ہم نے ایسا لشکر بھیجا جو تمہیں نظر نہیں آیا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ دیکھنے والا ہے۔ اور وہ وقت کیا تھا، اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم، جب تمہارے دشمن اوپر سے بھی آ گئے اور نیچے سے بھی، کیونکہ بنی قریظہ جو تھے وہ مدینے میں تھے، وہ نیچے والی جنم سے، اور قریش جو تھے وہ اوپر والی جنم، جب دونوں طرف سے دشمنوں گھیر لیا، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب آنکھیں چندھیا گئیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور جب ڈر اور خوف سے دل نکل کے حلقوم میں آ گئے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا، اور لگے تم خیال کرنے، کیا مانا، یہ فطری بات ہوتی ہے، یہ اللہ کے ہاں کوئی مواخذہ نہیں کہ اب دل میں خیال آنے لگے کہ اوپر سے بھی دشمن ہے، نیچے سے بھی دشمن ہے، شاید اب ہم نہیں بچیں گے، شاید اب ہمارا کوئی حال نہیں ہوگا، شاید ہم شکست کھا جائیں گے، کیونکہ اس سے پہلے عہد میں بھی شکست ہو چکی۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور یہی وہ وقت تھا جب مومنوں پہ امتحان آیا، اور مومن جو تھے وہ بھی ہل کے رہ گئے، وہ بھی کانپ گئے کہ یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہو۔ یہ سابقہ درس کا خلاصہ تھا تاکہ آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہو، اور آج کے درس میں جو ہم نے آیات پڑھی ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا، وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ وقت تھا جب منافق والذین فی قلوبہم مرض، اور جن کے دلوں میں روگ تھا، وہ یہ کہنے لگے کہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے جو وعدہ کیا تھا نعوذ باللہ معلوم ہوتا ہے وہ دھوکہ تھا، وہ فریب تھا۔ کیا وعدہ یاد رکھو، اللہ کا وعدہ تھا کہ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب ہمارا وعدہ ہے کہ ہم اپنے رسولوں کی مدد کریں گے، ہم ایمان والوں کی مدد کریں گے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ کہنے لگے جی وہ مدد کہاں گئی؟ اس لیے کہنے لگے معلوم ہوتا ہے جی بس وہ باتیں تھیں، کوئی وعدہ نہیں تھا۔ دوسری بات منافق کہنے لگے، جیسے آج بھی دیکھو نا مسلمان کہتے ہیں یار پتہ نہیں اللہ کی مدد کب آئے گی۔ دیکھو جی ہر جگہ مسلمان مر رہا ہے، ہر جگہ مسلمان ذلیل ہو گیا ہے، ہر جگہ مسلمان قتل ہو رہا ہے، ہر جگہ دین کے لوگوں کو مٹایا جا رہا ہے، پتہ نہیں اللہ کی مدد کب آئے گی۔ یہ غلط خیالات ہیں،
کا نظام جو ہے وہ میرا اللہ جانتا ہے، ہم بندوں کی عقل وہاں رسائی نہیں کر سکتے۔ اس کی مثال دیکھیں کہ ایک آدمی باغ لگاتا ہے، مالی رکھتا ہے، ملازم رکھتا ہے، محنت کرتا ہے، درخت لگاتا ہے، سردی گرمی سے بچاتا ہے، وقت پہ پانی دیتا ہے، گوڈی کرتا ہے، کھاد دیتا ہے، سپرے کرتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ مالی کھڑا ہے، بڑے بڑے لوہے کے مکراد لے کے کاٹ رہا ہے، درختوں کے پتوں کو کاٹ رہا ہے، ٹہنیاں کاٹ رہا ہے، شاخیں کاٹ رہا ہے۔ اب عام دیکھنے والا کہے گا بڑے بیوقوف آدمی، اتنی محنت کی اب اپنے ہاتھ سے کاٹ رہا۔ ایک عام آدمی جب دیکھے گا کہ دیکھو یہ باغ ہے، بہترین درخت ہے، دیکھو کاٹ رہا ہے، اور باغ پہ پھل لگا ہے، دیکھو کاٹ رہا ہے، عجیب بے وقوف آدمی ہے بھائی۔ لیکن کاٹنے والا جانتا ہے کہ یہ نیا پودا ہے، اس کو پہلا پھل لگا ہے، اس کی شاخ پھل کا بوجھ برداشت نہیں کرے گی، ٹوٹ جائے گی، لہذا پھل کاٹ دو، ذرا مضبوط ہونے دو اس کو۔ یہ مالی جانتا ہے کہ اگر ہم نے اس جگہ کو نہ کاٹا تو بیماری لگ جائے گی۔ تو اسی طرح نظام کائنات کا علم جو ہے وہ میرے اللہ کو ہے، ہم نہیں جانتے ہیں۔ اگر ہمیں کسی جگہ عذاب آتا ہے اس کی حکمت ہے، اس کو پتہ ہے کہ کیوں آ رہا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ہماری باتوں کے پابند نہیں، ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ وہ جب چاہے دشمن سے بدلہ لے، نہ چاہے تو نہ لے۔ دیکھو ہم تو عام آدمی ہیں نا، اللہ کے نبیوں کے سر پہ آرا رکھ کے ان کو دو ٹکڑے کر دیا گیا، اللہ کے انبیاء کو شہید کر دیا گیا، فرعون نے خدائی کا دعویٰ کر ڈالا، نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈلوا دیا، لیکن سینکڑوں سال اقتدار کی کرسی پہ اور تخت پہ بیٹھے رہے۔ اللہ کا نظام ہے۔ یعنی عجیب بات نہیں ہے کہ کعبۃ اللہ میں اگر ابو جہل طواف کرے تو کوئی منع نہیں، ابھی لہب طواف کرے تو منع نہیں ہے، مشرکین مکہ آگے عبادت کرے منع نہیں ہے، لیکن حضور کو اور صحابہ کو نہیں آنے دیتے۔ اور دھمکی دیتا ہے ابھی جہل کہ واللہ یا محمد، کہ محمد مصطفیٰ لو رأیتک، میں نے آپ کو اگر پھر دیکھا کعبے کے قریب نماز پڑھتے ہوئے میں آپ کو کچل ڈالوں گا۔ اللہ کی شان نہیں ہے کہ کافر طواف کرے لیکن اللہ کا نبی نہ کرے، کافر کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہو لیکن محمد مصطفیٰ چابی مانگے تو نہ ملے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، ہم جاہل ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، وجہ کیا ہے کہ نہ ایمان ہے نہ علم ہے۔ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ مسلمان کو کسی جگہ تھپڑ لگے تو بس فوراً خدا پکڑ لے ان کو، یہ کیا بات ہے؟ یہ اس کا نظام ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ ساری کائنات کا بادشاہ ہے۔ کافر بھی تو اس کی مخلوق ہے نا، یہودی بھی اس کی مخلوق ہے۔ وہ تمہیں رزق دیتا ہے تو کتے کو کون دیتا ہے؟ وہ تمہیں رزق دیتا ہے تو خنزیر کو کون دیتا ہے؟ وہ تمہیں رزق دیتا ہے تو دریا کے اندر مگر مچھ ہیں، شارک ہے، وحید ہیں، انسان کی دشمن مچھلیاں بھی ہیں، وفادار مچھلیاں بھی ہیں، دونوں کو رزق مل رہا۔ ایسے جانور بھی ہیں جو گوشت کے بغیر گھاس نہیں کھاتے، ان کو گوشت مل رہا۔ ایسے جانور بھی ہیں جو گھاس کھاتے ہیں، گوشت نہیں کھاتے، ان کو گھاس مل رہا۔ اولاد مسلمان کے گھر میں بھی پیدا ہو رہی ہے اور کافر کے گھر میں بھی پیدا ہو رہی ہے۔
مسلمانوں کی اولاد گلی ڈنڈا کھیل رہی ہے اور کافر کی اولاد جو ہے علم کے معیار پہ اور علم کی معراج پہ پہنچ رہی ہے۔ یہ اس کا نظام ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ تمہیں وہ عینک لگانی پڑے گی جو عینک ہے محبت محمد مصطفیٰ کی۔ عینک سبز لگاؤ تو ملک سبز نظر آتا ہے، سرخ لگاؤ تو سرخ نظر آتا ہے۔ جب تک ہماری آنکھوں پہ وحی کی عینک نہ لگے، حضور کی محبت کی عینک نہ لگے، صحابہ کی زندگی کی عینک نہ لگے، اہل بیت کی شان کی عینک نہ لگے، پھر یہ نظام سمجھ نہیں آتا۔ یہ وہ چاہے، اگر چاہے تو یزید کی بما طاقت کے خدا مٹا ڈالے، لیکن حضرت حسین تڑپ رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، بچے شہید ہو رہے ہیں، بیویاں خیمے میں بیٹھی ہوئی آنسو بہا رہی ہیں، اس کی مرضی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا یزید کو۔ یعنی آپ حیران ہوں گے کہ سیدنا حسین وہ حسین جو حضور کے کندھے پہ چڑھنے والا ہو۔ یعنی کتابوں میں آتا ہے کہ ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ حضرت حسین رضی بیٹھے ہوئے ہیں، ٹانگیں نکالی ہوئی ہیں اور حضور کی زلفیں پکڑی ہوئی ہیں۔ چھوٹا بچہ ہے نا، بچے کو کیا ہے بھائی؟ اور حضور خوش خوش مسکراتے ہوئے آ رہے ہیں، نواسے کو اٹھایا ہوا ہے۔ سامنے حضرت صدیق آتے ہیں اور دیکھ کے حضرت حسین کو ایسے پیار بھی کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یا حسین نعم المرکب، حسین کمال ہے بھائی، تمہیں جو سواری ملی وہ تو کسی کو بھی نہیں ملی۔ حضور نے فرمایا ابو بکر تم نے بات مکمل نہیں کی۔ حضرت صدیق ٹھہر گیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا نہیں پوری بات کرو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو یہی کہا ہے کہ نعم المرکب یا حسین، حسین تیری کتنی پیاری سواری ہے۔ حضور نے فرمایا یہ تو کہا ہے تم نے، یہ تو نہیں کہا کہ نعم الراکب، سوار کون ہے جو میرے کندھے پہ بیٹھا ہے۔ اور یہ وہ سیدنا حسین ہیں جن کو حضور زمین پہ کرتے کی وجہ سے گرتا ہوا برداشت نہیں کر سکتے۔ حضور جمعہ کا خطبہ پڑھا رہے ہیں، حسن حسین دونوں بھائی آ رہے تھے، کرتا لمبا تھا، چھوٹے بچے تھے اور کپڑا پاؤں میں اڑ جاتا تو گر جاتے۔ حضور نے خطبہ چھوڑ دیا۔ جمعہ کا خطبہ چھوڑ دینا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، وہ تو نماز ہے۔ بھائی ظہر کی کتنی رکعتیں ہیں؟ ہاں جی بھول گئے، 2 آدمی بتاتے ہیں ظہر کی کتنی نماز رکعتیں ہیں؟ ہاں جی 4، اور جمعہ کی 2 کے بجائے کیا ہو گیا؟ تو خطبہ تو نماز ہے، اور اللہ کا نبی خطبہ دینے والا ہے، کوئی عام مولوی نہیں۔ حضور نے خطبہ چھوڑ دیا، دونوں نوازوں کو اٹھایا، ایک کو ادھر بٹھایا ایک کو ادھر بٹھایا، اور آپ نے فرمایا اللہ آپ نے سچ کہا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اولاد آزمائش ہوتی ہے، واقعی بڑی آزمائش ہے، میں ان کو گرتا ہوا نہیں دیکھ سکا۔ وہ شان والا حسین ہے اور جناب میدان قرب و بلا میں تڑپ رہا ہے۔ شمر الجوشن اور ابن زیاد کی فوجوں نے خانوادہ نبوت کے سارے خاندان کو تحت کر ڈالا ہے، صرف عورتیں بچی ہیں یا زین العابدین ہیں جو بیمار ہیں، خیمے میں ہیں۔ کیا ہو گیا ان کو جی؟ آپ کہیں گے اچھا کمال ہے، اچھا خدا ہے، اچھا خدا ہے، حسین تڑپ رہا ہے، اللہ میاں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اس لیے
کہ ہم جاہل ہیں، ہم سمجھتے نہیں ہیں، اس کا نظام ہی الگ ہے۔ وہ اگر چاہے تو کسی بلی کو بھوکا مارنے کی وجہ سے جہنم میں ڈال دے، اور نہ چاہے تو حسین کے قاتلوں کو بھی کچھ نہ کہے، اس کی مرضی ہے۔ تم کون ہو پوچھنے والے، ہم کون ہیں پوچھنے والے؟ یہ اس کا نظام نہیں ہے کہ میرا محبوب دو عالم مکے میں آئے تو کانٹے بچھائے جائیں اور کافر آئے تو پھول برسائے جائیں۔ اس لیے گھبرایا نہ کریں، ہر بات پہ کہا کریں رضینا باللہ ربن، اللہ ہم تیری رضا پہ راضی ہیں، ہم تیرے ہر فیصلے پہ راضی ہیں۔ نؤمن بالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اس لیے اب دیکھیں یہ منافقوں کا کردار ہوتا ہے، او جی اللہ کے نبی کا وعدہ کہاں گیا، اللہ کی مدد کہاں گئی؟ او حضور تو جب پتھر توڑ رہے تھے فرماتے تھے کہ میری امت کیسر و کسرا فتح کرے گی، اور ہم تو پیشاب کرنے کے لیے بھی اپنے خیمے سے باہر نہیں نکل سکتے، وہ وعدے کہاں گئے؟ اسی کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ اگر ہم بھی یہی کہیں گے تو معلوم ہوا مومن نہیں منافق ہے، ورنہ ہمیں یہ راضی رہنا چاہیے کہ اس کی مرضی ہے، وہ بغیر آزمائے ہوئے جنت دے دے مرضی ہے، آزما کے جنت دے دے مرضی ہے، وہ چاہے تو نبی کی اولاد کو جہنمی بنا دے مرضی ہے، وہ چاہے تو ابو جہل کے بیٹے کو جنت کا سردار بنا دے مرضی ہے۔ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا وبالقرآن اماما۔ اور آگے دیکھیں، اور پھر ان منافقوں میں دو حصے ہو گئے، بعض تو کھلے منافق تھے۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا۔ ایک جماعت منافقوں بھی ایسی تھی جنہوں نے کہا لوگوں چھوڑو یار، واپس چلو، اپنے اپنے گھروں میں جاؤ، کوئی اللہ کی مدد بھی نہیں ہے، کوئی نصرت بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اپنی جان بچاؤ، بھاگو، اب رہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نہیں بچ سکتے۔ اور یاد رکھو کہ مدینہ منورہ کا نام زمانہ جاہلیت میں یثرب تھا، میرے پاک نبی کے وہاں ڈیرا لگانے سے اس کا نام مدینہ منورہ ہو گیا۔ اب اللہ کے نبی نے ہمیں منع کر دیا ہے کہ حضور کے مدینے کو ہم یثرب کہیں، یہ تو قرآن منافقوں کی بات نقل کر رہا ہے۔ اب مدینے کو مدینہ کہیں گے، طیبہ کہیں گے، طابہ کہیں گے، مدینہ منورہ کہیں گے، مدفن رسول کہیں گے، شہر محمد مصطفیٰ کہیں گے، لیکن یثرب نہیں کہیں گے۔ یہ اللہ نے ان منافقوں کی بات رکھوائی، اذ قالت طائفۃ منہم یا اہل یثرب، کہ اے مدینے والو چلو واپس چلو، لا مقام لکم فارجعوا، لوٹو واپس، وہ واپس ہو گئے۔ اور ایک منافقوں کی دوسری قسم تھی جو چھپے ہوئے تھے، وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ النَّبِيَّ، جو کھلے منافق تھے انہوں نے تو کہا کہ چلو جی بس کوئی کیا لڑائی ہے، باہر 15,000 کا لشکر ہے، یہاں 700-800 آدمی مرنا ہے ہم نے۔ اور جو کچھ چھپے ہوئے منافق تھے وہ حضور کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ،
ہمارے لیے بڑی مشکل ہو گئی ہے، ان بیوتنا اورا، ہمارے گھر پیچھے خالی پڑے ہوئے ہیں، ہم ادھر آ گئے ہیں اور دشمن ہمارے گھر میں داخل ہو گئے تو ہم کیا کریں گے؟ مہربانی کریں اجازت دیں ہم اپنے بیوی بچوں کی حفاظت تو کریں۔ یہ چھپے ہوئے دشمن تھے، چھپے ہوئے منافق تھے کہ چلو یار اجازت لے لو، اجازت لے کے چلے جاؤ، شک بھی نہ پڑے نا کہ ایسے بھاگ گئے۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی ہم تو جانتے ہیں ان کے گھر کوئی خالی والی نہیں، بہانہ بنا رہے ہیں۔ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا، یہ تو صرف یہاں سے بھاگنا چاہتے ہیں اور کچھ نہیں۔ اس کے بعد میرے اللہ نے ارشاد فرمایا اگلی آیت میں وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَأَتَوْهَا۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی جو آج گھروں کے بہانے بنا کے بھاگ رہے ہیں نا، اگر کل کافر آ جائیں اور ان کو کہیں یار چلو ہمارے ساتھ ہم لڑتے ہیں، مسلمان فوراً نکل آئیں گے، لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں، پھر گھروں کا کوئی خیال نہیں آئے گا۔ یہ تو اصل میں آپ سے دشمنی کر رہے ہیں، آپ کی طاقت کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ نہ ان کے گھر خالی ہیں نہ یہ کمزور ہیں۔ اگر ان کو کفر بلائے وما تلبسوا بها الا یسیرا، پھر یہ ذرا سی بھی دیر نہ لگائیں۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، اور میرا مدنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پہلے وعدہ کیا تھا کہ محمد مدنی ہم آپ کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، ہم کبھی پشت دے کے نہیں بھاگیں گے۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی فکر نہ کرو، وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، جو انہوں نے وعدے کیے تھے نا وہ سب پوچھا جائے گا۔ اور فرمایا ان کو بتا دو قُل لَّن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی ان منافقوں کو بتا دو کہ یہ تمہارا بھاگنا جو ہے تمہیں موت سے نہیں بچا سکتا، کہاں بھاگو گے موت سے؟ اور تم نے کچھ عرصہ جو زندگی گزارنی ہے لیکن موت تو آنی ہے، کہاں جاؤ گے بھاگ کر؟ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً۔ اللہ نے فرمایا آپ ان کو کہیں کہ اگر اللہ تمہیں نقصان دینا چاہے تو کون چھڑا سکتا ہے، نفع دینا چاہے تو کون روک سکتا ہے؟ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی مددگار ہے نہ تمہارا کوئی فریاد سننے والا ہے، کہاں تک بھاگو گے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس جنگ احزاب میں ہوا بھیجی اور فرشتے بھیجے، پورے دشمنوں کی فوج کو اٹھا کے ہوا نے پھینک دیا، تتر بتر ہو گئے، ذلیل خوار خائب خاسر ہو کے سب واپس لوٹ گئے۔ اللہ نے میرے مدنی کو، صحابہ کو اور مدینے کو محفوظ رکھا۔ دعا کریں اللہ قیامت تک اسلام کو اور اسلام والوں کو محفوظ رکھیں۔ ایک مہینے کے محاصرے کے بعد جب اللہ نے غزوہ احزاب میں میرے مدنی کو فتح دی تو حضور نے ایک جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا میرے صحابہ سن لو، اذا لا یغزونا نحن نغزوہم، فرمایا آج کے بعد اللہ نے کفر کی طاقت کو توڑ ڈالا ہے، اب وہ ہم پہ حملہ نہیں کریں گے بلکہ ہم جا کے مکے میں حملہ کریں گے۔
یہ وہی وقت ہے کہ حضور جب مدینے میں آئے 1 مہینے کے بعد، 1 مہینے کے محاصرے کے بعد جنگ میں اللہ نے فتح عطا فرما دی۔ فتح کے بعد جب مدینے میں آئے تو حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے کپڑے اتار دیے جنگ کے؟ حضور نے فرمایا ہاں بھئی وہ دشمن تو بھاگ گیا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم فرشتوں نے تو ابھی تک وردی نہیں اتاری ہے، دیکھو میں تو ابھی بھی جنگ کے لیے تیار کھڑا ہوں۔ آپ اپنے صحابہ کو حکم دیں کہ بنو قریظہ یہود جنہوں نے وعدہ توڑا ہے ان کے قلعے کا جا کے فوراً محاصرہ کریں۔ اب اس دشمن کے ساتھ نمٹ لیا ہے، اب اس دشمن کے ساتھ نمٹنا ہے۔ تو اگلی آیات میں پھر بنو قریظہ کا قصہ ہے، زندگی باقی تو انشاءاللہ بات باقی۔ بہرحال آپ اپنی بیوی کو بلانا چاہتے ہیں، بیوی نوجوان ہے تو بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی۔ آپ کے دوست آ رہے ہیں، ان کی بہنیں ہیں کچھ ہو، لیکن تمہارے دوست کی تو محرم نہیں ہے نا تمہاری بیوی۔ وہ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر عورت کی عمر زیادہ ہے اور ایک خواتین کا گروپ آ رہا ہے تو ان میں آ سکتی ہے، یہ نہیں ہے کہ نوجوان عورت کسی غیر محرم کے ساتھ آ جائے۔ اگر کسی آدمی نے گناہ سے تنگ آ کے یہ کہہ دیا کہ اگر میں یہ گناہ دوبارہ کروں تو میں اسلام سے خارج ہوں گا، پھر کر لیا، توبہ کرو، استغفار پڑھو، کلمہ پڑھو اور آئندہ احتیاط کرو۔ اور اگر قسم کھائی تھی کہ اللہ کی قسم تو پھر 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا بھی کھلاؤ۔ کہتے جی کہ حضور کے زمانے سے مکہ میں مدینے میں جب نماز کے بعد جنازے پڑھائے جاتے تھے تو کیا یہ اب مرنے شروع ہوئے؟ اس زمانے میں لوگ نہیں مرتے تھے؟ یعنی کوئی عقل بھی ہے؟ حضور کے زمانے میں یعنی کوئی موت نہیں ہوتی، حضور خود جنازہ پڑھاتے تھے۔ اور ایک بات سمجھو، لوگوں کے دماغ میں یہ خلل ہوتا ہے کہ ہمارے ملکوں میں تو جنازہ گاہ الگ ہوتی ہے، مسجد الگ ہوتی ہے، اور یہاں جنازہ آتا ہے مسجد میں، تو یہ مسجد الحرام جو ہے، سارا مکہ جو ہے وہ مسجد ہے، کہاں لے جائیں جنازہ؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان کو اتنا بڑا اجتماع دعا کرنے کے لیے ملے گا؟ تو ہر آدمی کی تمنا ہوتی ہے کہ میرا جنازہ مدینے میں ہو، مکے میں ہو، لاکھوں بندے کھڑے ہو کے کہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا، اللہ کسی کی فریاد تو سنیں گے۔ میری والدہ بیمار ہیں، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما۔ اگر آدمی دم دینا ہے، پاکستان چلا گیا، دم نہیں دے سکا، وہاں سے جا کے کسی دوست کو پیسے بھیجو یا آپ کی یہاں دم ادا کر دے۔ دم دینے کا یہی طریقہ ہے کہ بکرا لے، ذبح کرے، حدود حرم میں غریبوں کو تقسیم کرے۔ میں پہلے حج عمرہ کر چکا ہوں، اب جب عمرہ کیا تو سر کی چوٹی سے بال کٹوائے، اگر تھوڑے سے کٹوائے ہیں تو دم پڑ گئی۔ یہ نہیں ہوتا جو ایک دفعہ حج عمرہ کر لے اس پہ سارا کام معاف، جو 2 عمرے کر لیں پھر احرام بھی نہ باندھیں، یہ کیا بات ہوئی؟ جب بھی عمرہ کرو گے، حج کرو گے، نیت کی اور اسی طرح سارے احکام لازم، جب بھی نماز کی نیت کریں گے سارے احکام لازم ہو گئے۔ غلطی ہو تو ایک دم میں، ہر غلطی پہ دم نہیں ہوتا۔
جب واجب کا ترک کیا جائے تو دم ہوتا ہے، فرض چھوٹ جائے تو عمرہ ہی باطل ہو جاتا ہے، ہر چیز کا الگ مسئلہ ہے۔ کہتے ہیں جی کہ سفر کے مہینے میں سورت مزمل کا ورد کرایا جاتا ہے، یہ کوئی اللہ رسول کا حکم نہیں، ویسے سورت مزمل پڑھا کرو، سارا سال پڑھو، ایک مہینے میں خاص کر کے پڑھانا جو ہے یہ بدعت ہے۔ عورتیں نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں، اگر عورتیں مر جائیں تو ہم ان کا نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، تو وہ ہمارا کیوں نہ پڑھیں گے، دشمن ہے ہماری۔ مسئلہ یہ ہے کہ عورت اپنے گھر سے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے نہ نکلے، لیکن مسجد میں موجود ہے، باقی نماز بھی پڑھے گی، جنازہ بھی پڑھے گی۔ آپ جانے، آپ کی فوج جانے، ہم اس میں کوئی بات نہ کہہ سکتے ہیں، نہ دخل دے سکتے ہیں، بس دعا کرو اللہ رحم کے فیصلے کا۔ وہ بھی مسلمان ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں، کس کے بارے میں آدمی زبان کھولے؟ عورتیں اپنے گھر میں جمعہ پڑھیں، گھر میں جمعہ ہوتا ہی نہیں، جمعہ ہوتا ہی جامع مسجد میں ہے، مردوں کا نہیں ہوتا تو عورتوں کا کیسے ہو گیا؟ غیر مسلم بے حرمتی کرے یا مسلمان کرے، اللہ کو بھی اپنے گھر پیارے ہیں، وہ فیصلے وہ جانے، اس کا کام جانے۔ اگر آذان کے بعد فوراً خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو ہم سنتیں کب پڑھیں؟ اللہ کے بندے، ایک اذان پہلے ہوتی ہے، ایک اذان ہوتی ہے جب امام منبر پہ بیٹھ جائے، تو آپ پہلی اذان کے بعد سنتیں پڑھیں گے، دوسری کے بعد کیسے؟ اور اگر ٹائم نہیں ملتا بعد میں پڑھ۔ جمعہ کے بعد جو ہے 4 رکعت پڑھیں یا 6 رکعت پڑھیں۔ اگر عصر کے بعد طواف کریں تو احناف کے نزدیک 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے نزدیک ہر وقت جائز ہے۔ کہتے ہیں جی کہ حرم شریف میں جو لوگ کھجوریں لاتے ہیں افطاری کے لیے، اگر زیادہ ہوں ہم لے جائیں، ہاں بالکل لے جائیں، آپ یہی کام کرتے رہیں، وہ لوگوں کو کھلانے کے لیے لے آئیں، تم اکٹھی کر کے گھر لے جاؤ، خریدی نہ پڑے، پیسے سے ریڈیو لے جانا، اللہ کے بندے تقسیم کرو، کھاؤ پیو، کوئی بات نہیں۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کر کے احرام کھول دیا، 1 گھنٹے کے بعد سر مڈایا، کوئی دم نہیں، لیکن آئندہ ایسا نہ کرنا، 2 یا 3 طواف اکٹھے کر لیں، بعد میں نیت کر کے 2 رکعت ہر کسی کی پڑھیں۔ میں نام لکھوایا تھا بازو پہ، وہ لکھوانا شریعت میں حرام ہے، اگر نہیں مٹایا جا سکتا چھوڑ دیں، اللہ معاف کرے، توبہ کرو۔ ہمارے ہاں ایک سائیں ہیں، وہ جو ڈھول اور چمٹے بجا کے کلمے پڑھتے ہیں، یہ شریعت کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے۔ اگر ڈھول تماشے اور چمٹوں سے کلمہ پڑھنا جاتا تو پہلے صحابہ پڑھتے۔ اگر آپ ہوٹل میں کام کرتے ہیں 18ویں منزل پر اور اترنے کی اجازت نہیں ہے تو اس ہوٹل میں بھی مسجد موجود ہے، وہاں جماعت کریں۔ والدہ بیمار ہیں، اللہ ہر بیمار پہ رحم فرما۔ میرے پاس 1 لاکھ روپے ہیں، کتنے سال کے بعد ہر سال زکات دینی ہوگی؟ 2.5%۔ اگر کوئی
آدمی حالت احرام میں کعبۃ اللہ کے قریب لگا اور خوشبو آئی، کچھ بھی نہیں ہوتا، خوشبو لگے نہیں بدن کو. بھائی ہم تو الحمدللہ جمعہ کی اذان کے بعد سنتیں پڑھتے ہیں باقاعدہ اور 4 رکعت پڑھتے ہیں. پتہ نہیں تم کیسے نہیں پڑھ سکتے ہو. یا تو تمہاری سنتیں لمبی ہیں یا تمہیں پہلی اور دوسری اذان کے فرق کا ہی پتہ کوئی نہیں. کہتے جی کہ آپ کے درس سے ہمیں الحمدللہ بڑا فائدہ ہوتا ہے، لیکن آپ جب نہیں آتے تو نقصان ہوتا ہے. میں تو الحمدللہ روز آتا ہوں. آخر اگر میں مدینہ منورہ چلا گیا تو کوئی ایسا گناہ کا کام تو نہیں، کبھی کبھی چھٹی تو ہونی چاہیے. یا ہفتے میں 1 رات جمعہ رات میں درس نہیں دیتا. یہ تو حضور کی حدیث ہے، ذُرْغِبًّا تَزْدَدُ حُبًّا. حضور نے فرمایا کبھی کبھی آیا کرو تاکہ لوگوں میں شوق رہے، محبت رہے. اللہ تمام فوت ہو گئے جنت نصیب فرما، زندہ کو ہدایت عطا فرما. شیعہ سے دوستی رکھیں، بالکل نہ رکھیں. اپنے رشتہ داروں کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں. اگر حالت احرام میں بال ٹوٹ جائے کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر حالت احرام میں کوئی جانور آ جائے اس کو بھگا سکتے. یہ تھوڑا سانپ آ جائے تو کہا السلام علیکم حضرت آؤ مجھے ڈس لو. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اللہ کے بندے یہ ہے کہ شکار نہ کھیلو. یہ تھوڑا کہ دشمن آ جائے اس کو بھی چھوڑ دو. اگر 2 آدمیوں نے عمرہ کیا صفا کے بعد فارغ ہو کے ایک دوسرے کے بال کاٹ دیں، بالکل جائز ہے. اگر ایک آدمی نے احرام باندھا ہوا ہے غسل کرنا چاہتا ہے کر لے، احرام اتار دے، بس خوشبو والا صابن نہ لگائے. اگر ہم چھوٹے بچے کو باندھ کے عمرہ کریں بالکل جائز ہے. مجھے ہر وقت وسوسے آتے ہیں، کوئی بات نہیں، آخری صورتیں پڑھا کرو. میں نے آپ کی کیسٹیں لینی ہیں، نہ میں نے کبھی رکھی نہ کبھی بیچی ہے. کوئی مجھے بھی دے جاتا ہے تو میں دوستوں کو دے دیتا ہوں. پیسے ملتی ہیں بازار میں، جہاں چاہیں لے لیں. باپ مدینہ منورہ سے واپسی پہ ہم نے عمرہ نہیں کیا. اگر کوئی عذر ہے تو کوئی حرج نہیں، ورنہ واپس جا کے عمرہ کرو، ورنہ دم دینی پڑے گی. کہتے جی کہ یہاں مسجدوں میں عورتوں کے لیے جگہ بنائی جاتی ہے، ہمارے انڈو پاکستان میں نہیں بنائی جاتی. وہاں عورتیں مردی نماز نہیں پڑھتے تو عورتوں کے لیے بنا کے کیا کریں گے؟ وہاں تو ماشاءاللہ دین آسان ہے. 11ویں شریف، 12ویں شریف، 27ویں رجب کی 27ویں شریف، کل شریف، جمعرات شریف، قوالی شریف، دھمال شریف، پکا مسلمان. وہاں نہ نماز کی ضرورت ہے، نہ روزے کی، نہ حج کی، نہ زکات کی. وہاں تو بابا دین آسان ہے، بڑے آسان، مزے کرو. حضرت حسین پیاسا شہید ہو گیا، یہ شبیل پلا رہے ہیں شربت بنا کر. وہ بدبختو، حسین کی یاد ہے تو روزہ رکھو، بھوکے مرو، پیاسے مرو. اس دن لوگوں کو شربت پلاتے ہو، خوشی منا رہے ہو کہ آج حسین شہید ہوا تھا. ہماری تو قوم ہی الٹی ہے نا جی. اللہ ہدایت دے. بس ہم نے عورت کا آپریشن کرایا، ناکام ہو گیا، اولاد نہیں ہوتی، اور عورت کی بہن سے شادی کر، یعنی دونوں بہنوں کو اکٹھے رکھنا چاہتے ہو، بالکل حرام ہے. جب بیوی مر جائے یا طلاق دے دو تو پھر اس کی بہن کو لے آؤ. تم نے آپریشن کرایا اسی لیے ہوگا کہ بہن پہ نظر رکھی ہوئی ہوگی. اتنا تو ہم بھی جانتے ہیں، اتنا پیر میں بھی ہوں. اس نے کہا اس کا رگڑا نکالو تو بہن کو لے آؤں نا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یا الہ العالمین، عالم اسلام پہ رحمت کے فیصلے فرما دے. یا اللہ اپنے عذاب رفع فرما. یا اللہ جو لوگ طوفانوں میں گھرے ہوئے ہیں، بارشوں میں گھرے ہوئے ہیں، ان کی جان مال کی عزت کی حفاظت فرما.
یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، مسلمان کشمیر میں ہے، فلسطین میں ہے، عرب میں ہے، عجب میں ہے، انڈو پاک میں ہے، برما میں ہے، ہندوستان میں ہے، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما دے، پورے عالم میں ہدایت کی فضا پیدا فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، جن کی بیٹیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما۔ رب